السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کا ہمارا بیان ایک ایسی حقیقت پر ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، جس سے نہ کوئی امیر بچا ہے، نہ غریب، نہ کوئی بادشاہ بچا، نہ کوئی فقیر، اور وہ حقیقت ہے قبر کی راتیں۔ دنیا کی زندگی ہمیں بہت لمبی لگتی ہے، ہم اپنے سپنوں میں، اپنے کاموں میں، اپنے شوق میں اتنے مشغول ہو جاتے ہیں کہ ہمیں موت یاد ہی نہیں رہتی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے اور موت ہم سے بہت قریب ہے۔ ایک دن آئے گا جب ہمارا نام پکارا جائے گا، جب ہم اس دنیا کو چھوڑ کر اس دنیا کی طرف روانہ ہوں گے جہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ شہرت، نہ رشتہ دار ساتھ دیں گے، نہ دوست، صرف ہمارے عمل ہمارے ساتھ ہوں گے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب انسان کو قبر میں اتارا جاتا ہے تو اس کی اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ وہ پہلی رات بہت سخت ہوتی ہے، وہ رات جس میں انسان اکیلا ہوتا ہے، نہ کوئی لائٹ، نہ کوئی آواز، صرف اس کے عمل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اگر انسان نیک ہوتا ہے، نماز کا پابند ہوتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو اس کی قبر روشن ہو جاتی ہے، اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، اور اس کی قبر اس کے لیے سکون کی جگہ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہتا ہے، نماز سے دور رہتا ہے، دنیا کی محبت میں گم ہو جاتا ہے، تو اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، اور وہ پہلی رات اس کے لیے عذاب کی شروعات بن جاتی ہے۔ سوچو، وہ وقت جب ہم سے سوال کیے جائیں گے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا دین کیا ہے؟ تمہارے نبی کون ہے؟ اس وقت نہ کوئی نقل چلے گی، نہ کوئی بہانہ۔ جو ہم نے دنیا میں کیا ہوگا وہی جواب بنے گا۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو بدل لو، نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، گناہوں سے توبہ کر لو، اللہ سے رشتہ مضبوط کر لو، کیونکہ جب قبر لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر سانس ہمیں اس منزل کے قریب لے جا رہی ہے جس کا نام ہے موت۔ اور موت کے بعد سب سے پہلی منزل ہے قبر۔ جب انسان کو غسل دے کر، کفن پہنا کر جنازے میں اٹھایا جاتا ہے، لوگ روتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ہر آنکھ نم ہوتی ہے، ہر دل اداس ہوتا ہے۔ لیکن ذرا سوچو، جسے ہم کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے ہوتے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ چاہ کر بھی ایک لفظ نہیں بول سکتا۔ کل تک جو ہنس رہا تھا، جو بات کر رہا تھا، جو اپنے گھر، اپنے پریوار، اپنے کام میں مشغول تھا، آج وہ خاموش ہے، بالکل خاموش۔ اور پھر اسے قبر میں اتار دیا جاتا ہے، مٹی اس کے اوپر ڈال دی جاتی ہے، سب لوگ دھیرے دھیرے واپس لوٹ جاتے ہیں، اور وہ انسان جس کے لیے اتنی بھیڑ تھی، جس کے لیے لوگ رو رہے تھے، اب وہ اکیلا رہ جاتا ہے، بالکل اکیلا۔ نہ کوئی دوست، نہ کوئی رشتہ دار، نہ کوئی سہارا، صرف اس کے عمل اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ یہیں سے شروع ہوتی ہے اصلی زندگی، یہیں سے شروع ہوتی ہے قبر کی وہ پہلی رات۔ اگر عمل اچھے ہوں تو وہی قبر جنت کا باغ بن جاتی ہے، اور اگر عمل خراب ہوں تو وہی قبر مشکل اور تنگ جگہ بن جاتی ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، ابھی بھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، کیونکہ جب وہ لمحہ آ جائے گا تو پھر صرف افسوس رہ جائے گا۔ لیکن جیسے ہی اسے قبر میں اتارا جاتا ہے، سب لوگ دھیرے دھیرے واپس لوٹ جاتے ہیں، ماں بھی چلی جاتی ہے، باپ بھی، دوست بھی، رشتہ دار بھی۔ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے رو رہے تھے، وہی لوگ
اسے مٹی میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ انسان رہ جاتا ہے، اکیلا، بالکل اکیلا، نہ کوئی ساتھ دینے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا، نہ کوئی آواز، نہ کوئی روشنی، چاروں طرف سناٹا ہی سناٹا، ایسا سناٹا جس کا احساس دنیا میں رہ کر کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر شروع ہوتی ہے ایک ایسی تنہا رات جس کا اندازہ ہم دنیا میں رہ کر نہیں لگا سکتے۔ وہ رات جہاں انسان اپنے ہر عمل کو یاد کرتا ہے، ہر گناہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، ہر نیکی اسے سکون دیتی ہے۔ وہ رات جہاں نہ کوئی موبائل ہے، نہ کوئی دنیا کی رونق، نہ کوئی بہانہ، صرف حقیقت ہوتی ہے اور انسان خود کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان سمجھتا ہے کہ دنیا کی محبت کتنی جھوٹی تھی اور آخرت کی تیاری کتنی ضروری تھی۔ میرے عزیزوں، آج بھی وقت ہے، اپنے دل کو جگا لو، اپنے عمل کو ٹھیک کر لو، کیونکہ جب وہ تنہا رات آئے گی تو کوئی بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوگا سوائے ہمارے عمل کے۔ اگر اس دنیا میں انسان نے نماز پڑھی، قرآن سے رشتہ رکھا، غریبوں کی مدد کی، اپنے ماں باپ کی عزت کی، گناہوں سے بچنے کی کوشش کی، تو یہی عمل اس کی قبر کی اندھیروں میں روشنی بن جائیں گے۔ اس کی قبر پھیل جائے گی۔ جہاں تنگی تھی وہاں سکون ہوگا، جہاں اندھیرا تھا وہاں نور ہوگا، اور اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی۔ ٹھنڈی خوشبودار ہوائیں آئیں گی جو اس کے دل کو سکون دیں گی۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، قیامت جلدی قائم کر دے تاکہ میں اپنے گھر والوں اور جنت کی نعمتوں تک پہنچ جاؤں۔ لیکن اگر انسان گناہوں میں ڈوبا رہا، نہ نماز کی فکر، نہ اللہ کا خوف، دنیا کی محبت میں ہی کھویا رہا، تو وہی قبر جو سکون کی جگہ ہونی تھی اس کے لیے تکلیف کا گھر بن جائے گی۔ قبر تنگ ہو جائے گی، اتنی تنگ کہ انسان گھٹنے لگے، اندھیرا بڑھ جائے گا اور ڈر اس کے چاروں طرف چھا جائے گا۔ نہ کوئی مدد کرنے والا، نہ کوئی بچانے والا۔ اور پھر شروع ہوگی اس سزا کی شروعات جس سے انسان دنیا میں کبھی واقف نہیں تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، ذرا ٹھہر کر سوچو، اگر آج رات ہی ہمیں قبر میں اتار دیا جائے تو کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہماری نمازیں پوری ہیں؟ یا ہم صرف کبھی کبھی پڑھ کر خود کو تسلی دے دیتے ہیں؟ ہمارے گناہ کتنے ہیں؟ کیا ہم نے کبھی بیٹھ کر ان کا حساب کیا ہے؟ ہم نے کتنی بار سچے دل سے توبہ کی، یا صرف زبان سے توبہ کہہ کر پھر وہی گناہ دہرا دیے؟ یاد رکھو، اللہ بہت رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ غافل رہنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج بھی موقع ہے، ابھی بھی دروازہ کھلا ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، نماز کو اپنی زندگی بنا لو، دل سے توبہ کر لو، تاکہ جب وہ قبر کی رات آئے تو وہ رات ڈر کی نہیں بلکہ سکون اور رحمت کی رات بنے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، ہم تیرے ہی بندے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اے ہمارے رب، اگر ہم نے جانے انجانے میں گناہ کیے ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے، چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے، تو اپنی رحمت سے انہیں معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے ایمان کو مضبوط کر دے، ہمیں سچے دل سے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب العالمین، ہمیں نماز کا پابند بنا دے، قرآن سے ہمارا رشتہ جوڑ دے، ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی ہمت دے۔ اے اللہ، ہمارے ماں باپ پر اپنی خاص رحمت نازل فرما، جو زندہ ہیں انہیں صحت اور لمبی عمر دے، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں
ان کی قبروں کو روشن فرما۔ اے رحمان، جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہمیں ایمان کی حالت میں اٹھانا اور ہماری زبان پر اپنا کلمہ جاری رکھنا۔ اے اللہ، قبر کی پہلی رات کو ہمارے لیے آسان فرما۔ ہماری قبر کو تنگ نہ کرنا، بلکہ اسے جنت کا باغ بنا دینا، اس میں نور بھر دینا اور ہمیں سکون عطا فرما۔ اے مالک کل، جب ہم سے سوال کیے جائیں تو ہمیں صحیح جواب دینے کی توفیق دینا اور ہمیں شرمندگی سے بچانا۔ اے اللہ، حشر کے دن ہمیں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اٹھانا اور ان کے ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا۔ اے رب، ہمارے گناہوں کو اپنی رحمت سے ڈھک دے، ہماری کمزوریوں کو طاقت میں بدل دے اور ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی فانی محبت سے بچا اور آخرت کی تیاری کی توفیق دے۔ ہماری ہر دعا کو قبول فرما، ہماری ہر پریشانی کو آسان کر دے اور ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں رکھ۔ اے اللہ، ہمیں معاف کر دے، ہمیں ہدایت دے اور ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔